نظریہ کمزور ہے یا مضبوط؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں. نہیں ابھی نہیں، میں سوال کرتا ہوں آپ سے. ابھی تو مضبوط نہ کہنا، ذرا چلنے تو دیں. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، انبیاء علیہ السلام کی وفات کے بعد کیا پیغمبر کی، توجہ رکھیں، کیا پیغمبر کی بیوی سے امتی نکاح کر سکتا ہے؟ پیغمبر کی وفات کے بعد کیا پیغمبر کی بیوی سے امتی نکاح کر سکتا ہے؟ کیوں؟ کیوں؟ اس لیے کہ ازواج مطہرات مائیں ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی وجہ اور، اس لیے کہ نبی زندہ ہے. آپ نے 2 وجہ پیش کی. نمبر 1، پیغمبر کی بیوی امت کی ماں ہے، نس ہے. نمبر 2، اس لیے کہ نبی زندہ ہے. میں دونوں دلیلیں آپ کی توڑنے لگا. اگر آپ کہتے ہیں نکاح کے جواز کی وجہ پیغمبر کی بیوی امت کی ماں ہے، تو میرا سوال، پیغمبر کی بیوی امت کی ماں جسمانی ہے یا روحانی؟ جسمانی یا روحانی؟ استاذ کی بیوی شاگرد کی ماں ہے یا نہیں؟ جسمانی یا روحانی؟ پیر کی بیوی مرید کی ماں ہے یا نہیں؟ جسمانی یا روحانی؟ مرشد فوت ہو جائے تو مرید اپنے مرشد کی بیوی سے نکاح کر سکتا ہے؟ تو روحانی ماں سے تو نکاح نہیں ہوتا، کیسے کر سکتا ہے؟ استاد فوت ہو جائے، ان کی بیوی سے شاگرد نکاح کر سکتا ہے؟ وہ تو روحانی ماں ہے، کیسے کر سکتا ہے؟ اگر وجہ روحانی ماں ہے تو یہ روحانی ماں موجود ہے، نکاح پھر بھی کر سکتا ہے. آپ نے کہا اس لیے نہیں کر سکتا کہ نبی زندہ ہے. میرا سوال، شہید قتل کے بعد اپنی قبر میں زندہ ہے یا نہیں؟ شہید کی بیوی سے کوئی نکاح کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. آپ تو کہتے ہیں نبی کی بیوی سے اس لیے نکاح نہیں کہ نبی زندہ ہے، تو شہید بھی زندہ ہے، اس کی بیوی سے نکاح کیسے ہوگا؟ جی روحانی ماں تو پھر پیر کی بیوی روحانی ماں ہے. روحانی ماں کہیں تب بھی سوال ہے، اور زندہ کہیں بولو تب بھی سوال ہے. اب بات سمجھنا. مولانا قاسم ننوتوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دونوں میں فرق یہ ہے کہ جب امتی پہ، توجہ رکھنا، امتی پہ موت آئی، شہید قتل ہوا، شہید کے جسم پہ موت آئی، تو پاؤں کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک شہید کے تمام اجزاء سے روح نکل گئی. بیوی تب تک ہوتی ہے جب جسم اور روح کا تعلق ہو. جب تمام اجزاء سے روح نکل گئی، تعلق ختم ہو گیا، موت آ گئی، تو شہید کی بیوی اس کے نکاح سے نکل گئی. پھر شہید کو زندگی ملی، ثم تعاد روحہ الی جسدہ، اس کی روح کو لٹایا، اب زندگی ملی ہے. جب زندگی ملی تو بیوی نکاح میں نہیں تھی، تمام اجزاء سے روح نکل گئی، تو بیوی نکاح سے نکل گئی، وہ بیوہ بن چکی ہے. جب روح لوٹی ہے، اب اس کی بیوی نہیں ہے، وہ بیوہ ہے. اور جب پیغمبر پہ موت آئی ہے، پاؤں مبارک سے سر مبارک تک قلب اطہر میں پورے جسم سے روح قلب اطہر میں سمٹ گئی ہے. جب پیغمبر پہ موت آئی تو روح نکلی نہیں، روح سمٹی ہے. تو پیغمبر کی روح جب جسد اطہر میں ہے تو پیغمبر کی بیوی نکاح سے کیسے نکلے؟ نکاح سے تب نکلے گی جب جسم اور روح کا تعلق ختم ہو جائے گا. نہ روح نکلی ہے نہ تعلق ٹوٹا ہے، قلب اطہر میں روح سمٹ گئی، تو پیغمبر کی بیوی پیغمبر کے نکاح میں ہے. پھر پیغمبر پہ حیات آئی، اس کی صورت پیغمبر کی روح جسد اطہر میں پھیل گئی. تو پیغمبر کی موت کا معنی روح کا سمٹنا ہے، پیغمبر کی حیات کا معنی روح کا پھیلنا ہے. تو جب پیغمبر پہ موت آئی، بیوی تب بھی نکاح میں ہے. جب حیات ملی، بیوی تب بھی نکاح میں ہے. شہید کی بیوی سے نکاح اس لیے جائز ہے، اس کی بیوی نکاح سے نکل کے بیوہ بن چکی ہے. پیغمبر کی بیوی سے اس لیے نکاح جائز نہیں، ان کی بیوی نکاح سے نہیں نکلی، وہ اب بھی بیوی ہے. شہید کی بیوی بیوہ ہے، پیغمبر کی بیوی بیوی ہے. تو بیوہ سے نکاح ہوتا ہے، کسی زندہ کی بیوی سے نکاح نہیں ہوتا.
مولانا نودوی کے نظریہ چھوڑیں تو پھر دیکھیں آپ پھنستے کیسے. مولانا نودوی کے نظریے پہ آئے اشکال سب ختم ہوتے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں اسے ہی سمجھا رہا تھا کہ پیغمبر کی موت نیند الگ ہے تو پیغمبر کی موت بھی الگ ہے. دونوں ایک جیسے نہیں ہیں. صحیح بخاری میں روایت موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پاگے انتقال مبارک ہو گیا. بار بار میں کہہ رہا ہوں نا وفات انتقال موت میں تو کہہ رہا ہوں یہ الزام تو ختم نہ موت نہیں مان لے. اللہ کے پیغمبر کی وفات ہو گئی. صحابہ کرام نے فیصلہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں. حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا نہ اللہ کے نبی پر موت نہیں آئی. توجہ رکھنا اللہ کے نبی پر موت اور جس نے کہا نا موت آئی ہے ابھی حضور اٹھیں گے اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ کے رکھ دیں گے یہ مت کہو کہ حضور پہ موت آئی. عام صحابہ کرام فرماتے ہیں موت آ گئی. حضرت عمر فرماتے ہیں موت. حضرت عمر چھوٹے آدمی. حضرت عمر کے بارے میں فیصلہ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ. عمر بولتے بھی ٹھیک ہیں عمر سوچتے بھی ٹھیک. حضرت عمر بولتے بھی ٹھیک ہے عمر اور کہہ رہے ہیں کہ موت نہیں ہے. اب کتنا آسان سا جواب ہے. حضرت عمر حضور کی موت میں بے ساختہ ہو گئے تھے آواز کو بیٹھے تھے. عجیب جواب ہے. اب بات سمجھنا صحابہ کرام فرما رہے ہیں ان کو موت آ گئی. حضرت عمر فرماتے ہیں موت. ان دونوں میں اختلاف کیوں ہوا اس کا جواب بھی صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں. پیغمبر کی نیند اور موت ایک جیسی ہے. پیغمبر کی نیند امتی کی نیند فرق. پیغمبر کی موت امتی کی موت. اب نیند اور امت میں معاصرت دیکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں. دو فرشتے آئے. ایک فرشتے نے کہا حضور سو رہے ہیں. دوسرا کہتا ہے نہیں جاگ رہے ہیں. صحابہ کہتے ہیں موت آ گئی ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں زندہ ہیں. یہ اختلاف فرشتوں میں. ایک کہتا ہے سو رہے ہیں دوسرا کہتا ہے بولو. یہ اختلاف کس میں ہو رہا ہے؟ نیند میں. اور وہ اختلاف کس میں ہو رہا ہے؟ موت میں. اب نیند سمجھ آئی تو موت سمجھ آئے گی نا. پہلے نیند کے اختلاف سمجھیں پھر موت کے اختلاف سمجھیں. انہوں نے کہا جی سو رہے ہیں. دوسرا فرشتہ کہتا ہے جاگ رہے ہیں. صحابہ کہتے ہیں موت آ گئی ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں زندہ ہیں. تو جو دو فرشتوں کا اختلاف نیند اور بیداری میں تھا صحابہ کے اختلاف موت اور حیات میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے. آپ نے فرمایا میں سو رہا تھا. دو فرشتے آئے. ایک کہتا ہے سو رہے ہیں ایک کہتا ہے جاگ رہے ہیں. فرمایا دونوں نے ٹھیک کہا ہے. جو کہتا ہے سو رہے ہیں اس نے آنکھ کو دیکھا ہے. جو کہتے ہیں جاگ رہے ہیں اس نے دل کو دیکھا ہے. نبی کی آنکھ دیکھو سو رہے ہیں. نبی کا دل دیکھو جاگ رہے ہیں. جن صحابہ نے کہا موت آئی ہے نبوت کی آنکھ کو دیکھا ہے. حضرت عمر نے کہا زندہ ہیں نبوت کے دل کو دیکھا. نبی سو جائیں تو آنکھ سوتی ہے دل جاگتا ہے. پیغمبر پہ موت آ جائے تو ظاہری جسم پہ موت ہوتی ہے قلب اثر میں حیات ہوتی. صدیق اکبر آئے. کون ہے؟ صدیق اکبر. ان کی نگاہ ظاہر پر بھی ہے باطن پر بھی ہے. صدیق تو پھر صدیق ہے نا. ان کی نگاہ آنکھ پر بھی ہے دل پر بھی ہے. صدیق اکبر نے سمجھایا. انہوں نے کہا عمر توجہ رکھنا یہ مت کہنا کہ موت نہیں آئی. موت تو آ گئی ہے. نبی سو جائیں دل جاگتا ہے لیکن یہ نہیں کہتے نیند نہیں آئی. نیند ہوتی ہے یہ نہیں کہتے نہیں آئی. جس طرح نبی پر نیند آ جائے دل جاگتا ہے یہ نہیں کہتے کہ نیند نہیں آئی. کہتے نیند آ گئی ہے آرام فرما رہے ہیں. لیکن پیغمبر کی نیند اتنی ہی ہوتی ہے ظاہر پہ ہوتی ہے دل جاگتا ہے. تو یہ نہ کہنا حضور پر موت نہیں آئی موت آ گئی ہے. لیکن نبی کی موت اتنی ہی ہوتی ہے کہ ظاہر پہ موت ہوتی ہے قلب اثر میں حیات ہوتی ہے. حضرت عمر نے کہا مجھے بات سمجھ آ گئی. صدیق اکبر نے سمجھایا تو بات سمجھ آ گئی.
یہ بات سمجھ آئی؟ تو نبی اور امتی کی نیند الگ ہے، تو نبی اور امتی کی موت بھی الگ ہے۔ ان کی نیند ظاہر پر بھی ہے، دل پر بھی ہے۔ پیغمبر کی موت ظاہر پر ہے، دل میں حیات ہے۔ اب بات سمجھ ذرا، توجہ رکھنا۔ میں نے کہا نبی اور امتی کی نیند میں فرق، تو پیغمبر اور امتی کی موت میں فرق۔ توجہ رکھے ذرا، دلائل پہ غور کرنا۔ پیغمبر پہ ظاہر پہ موت ہے، قلب اثر میں بولو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ظاہر پہ موت ہو اور اندر حیات ہو؟ مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ مثال لیتے ہیں، اگر آگ جل رہی ہو، جلتی آگ پہ آپ ٹھنڈا پٹرول چھڑک دیں، توجہ رکھنا، جلتی آگ پہ ٹھنڈا پٹرول چھڑک دیں تو اس سے آگ بھڑکتی ہے یا بجھ جاتی ہے؟ کیوں؟ پٹرول تو ٹھنڈا ہے، کیوں بھڑکی؟ اس لیے اگرچہ پٹرول اوپر سے ٹھنڈا ہے لیکن پٹرول کے اندر خاصیت حرارت کی ہے، خاصیت گرمی کی ہے۔ جلتی آگ پہ گرم پانی ڈالیں تو آگ بجھ جاتی ہے یا بھڑکتی ہے؟ بھئی پانی گرم ہے، آگ بجھی کیوں ہے؟ اگرچہ اوپر سے پانی گرم ہے لیکن اندر خاصیت برودت اور ٹھنڈک کی ہے۔ پٹرول ٹھنڈا بھی ہو، اندر خاصیت حرارت کی ہے، پانی گرم بھی ہو، اندر خاصیت برودت کی ہے۔ امتی کا وجود خدا نے بنایا زمین کی مٹی سے ہے، نبی کا وجود بنایا جنت کی مٹی سے ہے، امام الانبیاء کا وجود بنایا جنت الفردوس کی مٹی سے ہے۔ زمینی مٹی میں خاصیت موت کی ہے، جنتی مٹی میں خاصیت حیات کی ہے۔ آپ قرآن کریم کھول لیجئے اور قرآن میں آپ دیکھ لیجئے، قرآن بار بار کہتا ہے یہ مٹی مردہ تھی، ہم نے بارش برسائی تو مٹی زندہ ہو گئی۔ دنیاوی مٹی میں موت اس کی خاصیت ہے، اس میں پانی آ جائے حیات ہوتی ہے۔